کہ کیا ہم انسٹالمنٹس پہ گھر خرید سکتے ہیں یا نہیں۔ گھر ہو یا مکان ہو، دکان ہو، کار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، انسٹالمنٹس میں یعنی دوسرے الفاظ میں EMI کے اعتبار سے اس کو خریدا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بہت سارے لوگوں کی بہت ساری آراء ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے چند چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ پرائس انسٹالمنٹ کا وہی ہے جو کیش پرائس ہے، مطلب کیش میں بھی سمجھیے کہ 1,00,000 روپے ہے کسی چیز کی قیمت، اور انسٹالمنٹ میں بھی وہی پرائس ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو اب اس صورت میں مالک کی جانب سے وہ جو بھی اس کے اندر آپ کو سہولت دی جا رہی ہے EMI کی، یہ ایک بینیفٹ ہے خریدنے والے کے لیے بھی، اور ممکن ہے جو بیچ رہا ہے وہ بھی جو ہے اپنی پروڈکٹس کو، اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے یہ بزنس ٹیکٹکس استعمال کی ہو، اس کا بھی فائدہ اس میں ہو رہا ہو، تو اس اعتبار سے اگر EMI میں وہی پرائس آپ کو مل رہا ہے جو کیش پرائس ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بنیادی شرط کیا ہے کہ جس سے آپ خرید رہے ہوں وہ اونر ہو اس چیز کا، وہ مالک ہو۔ تو اس اعتبار سے بنیادی شرط جو پہلی اساسی شرط یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی کوئی بھی چیز خریدیں، چاہے وہ انسٹالمنٹ میں ہو یا انسٹالمنٹ کے سوا آپ جو دوسرا اور کوئی طریقہ ہے کیش پرائز ہے لے رہے ہیں کسی سے بھی، تو وہ مالک ہو جس سے آپ خرید رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ چیز آپ نہ بیچیں، یعنی مالک ہی ہو جو اس کو بیچے، یا مالک کسی کو جو وکیل بنا دے، کسی کو جو ایجنسی دے دے کہ بھائی آپ میری طرف سے بیچ سکتے ہیں، لیکن ہے وہ اونر کی اجازت سے کوئی دوسرا بیچ رہا ہے ایجنسی دے کر، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اصل جو سیلر جو ہوگا وہ مالک ہی اونر ہی ہوگا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے سیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو مالک لوگوں کو پوسٹ کرتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ہم بیچ رہے ہیں، جبکہ وہ مالک نہیں، وہ صرف جو ایجنٹ ہیں یا کہ ری سیلر ہیں یا کسی پروموٹر ہیں، لیکن اب لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے مالک ہیں، ہم بیچ رہے ہیں، ہماری چیز ہے، جبکہ ان کی چیز نہیں ہے، کوئی اور بیچ رہا ہے، کسی اور سے لے کر وہ دے رہے ہیں۔ تو اسی صورت میں یہ کہہ کر بیچنا کہ ہماری چیز ہے، کہ ہم اونر ہیں، جائز نہیں ہے، اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، یہ دونوں ہی صورتیں جو شریعت کے نظر میں حرام ہیں۔ تو اصل بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ جس سے لے رہے ہوں وہ اونر ہو، وہ اصل مالک ہو، یہ پہلی شرط ہے خرید و فروخت میں۔ اور EMI کے اندر بھی یہی چیز ہے، انسٹالمنٹ والی جو بے ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اب آپ مالک سے لے رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے، یہ شرط تو آپ کو مل گئی، اوکے۔ اب آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ کیش پرائز میں بھی 1,00,000 ہے اور EMI میں بھی آپ کو 1,00,000 ہی دے رہا ہے وہ، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہم یہاں دوسری شرط دیکھیں گے کہ بھئی چیز کیا ہے، کیا چیز وہ حلال ہے اور یا حرام ہے، کوئی حرام پروڈکٹ ہے یا کوئی حرام پروڈکٹ مکس ہے کسی پروڈکٹ کے اندر، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ حرام ہے، وہ حرام چیز ہے، شریعت کے نظر میں حلال نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ چیز کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ یہ دو اساسی شرطیں ہو گئیں، اور جس طریقے سے آپ خرید رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ والی چیز ہے، تو اس صورت میں یہاں پر ایک بات دیکھی جائے گی کہ
اگر وہ کیش پرائز اور انسٹالمنٹ پرائز ایک ہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیش پرائز ایک ہے اور انسٹالمنٹ پرائز دوسری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کئی جگہوں پر یہی چیز جو ہے نظر آتی ہے کہ مثال کے طور پر کیش پرائز جو ہے 1,00,000 روپے ہے، اور لیکن انسٹالمنٹ والی آپ اس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ میں آپ کو پڑ جا رہی 1,50,000 50,000 آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں اس کو۔ اب یہ 50,000 جو ایکسٹرا جو دے رہے ہیں، تو اس میں کچھ علماء ہیں جو جائز نہیں قرار دیے، کیونکہ جو مدت آپ کو وہ دے رہا ہے، مثال کے طور پر 3 سال 4 سال 5 سال کی مدت ہے، اس میں آپ جو ہے اپنے پیسوں کا آپ ادا کیجئے، لیکن پیسے جو ہے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں بعض علماء نے اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ جو ہے مدت کے بدلے میں پیسے بڑھائے گئے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو ہے بعض کمپنی سے کہتی ہیں کہ بھائی اگر آپ جو 1 سال میں پے کر دیں گے تو سمجھیے کہ 1,20,000، 2 سال میں پے کریں گے تو 1,40,000، 3 سال میں پے کریں گے تو 1,60,000۔ اس طرح جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی ہے پرائزز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، اس چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہوگی، کیونکہ در حقیقت یہ اس مدت کے اعتبار سے پیسوں کو بڑھایا جا رہا ہے، جو در حقیقت سود ہے، کیونکہ مدت کے اعتبار سے پیسوں کو بڑھانا یہ سود کی ایک بنیادی شکل ہے، جو خود قرآن کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اور اس سے مراد جو ہے یہ ربا النسیئہ ہے، یعنی مدت کے عوض میں پیسوں کو بڑھا دیا جانا، جو جاہلیت کا سود رہا اور اسلام نے اس کو منع کر دیا، اور قرآن میں بھی اس کی تحریم ہے، قرآن میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری احادیث میں اس سود کا ذکر فرمایا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ کچھ علماء نے اس شکل کو جائز قرار دیا ہے، جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دوسرا، اور جو ہے دوسرے سعودی عرب کے بعض علماء اور جو علماء کونسل جو ہے، انہوں نے ایک صورت کو جائز قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ انسٹالمنٹ کا معاملہ کر رہے ہیں، ایک چیز تو خرید رہے ہیں، تو اس چیز میں آپ جو ہے وہ کیا چیز آپ خرید رہے ہیں متعین ہو جائے، اور وہ پیسے آپ کتنے سال میں ادا کریں گے وہ متعین ہو جائے، اور اس کی قیمت بھی طے ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک چیز خرید رہا ہوں، ایک گاڑی میں خرید رہا ہوں، اب اس گاڑی کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے۔ اب 20 لاکھ روپے جو ہے میں انسٹالمنٹ میں اس کو دے رہا ہوں، اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 20 لاکھ آپ ادا کریں گے 3 سال کے اندر، 3 سال آپ کو یہ ہم جو ہے وقت دے رہے ہیں، ڈیوریشن ہے آپ کا، یہ 3 سال میں ادائیگی 20 لاکھ آپ ہمیں کریں گے، آپ کی اپنی سہولت سے ماہانہ، ٹھیک ہے، یا ماہانہ اتنا آپ ادا کریں گے، اور 20 سال میں 20 لاکھ آپ 3 سال میں مکمل کریں گے۔ یہاں پر کیا ہے، چیز متعین ہے، پرائس متعین ہے، اور ڈیوریشن متعین ہو گیا۔ اب یہ شکل جو جائز ہوگی اس وقت جب یہ ڈیلنگ جو ہے اس اعتبار سے ہو کہ اگر درمیان میں کوئی انسٹالمنٹ اسکپ کروں تو پیسے نہیں بڑھانا۔ اسی طرح اگر 3 سال کی جگہ میں 3.5 سال 4 سال اگر لے لوں تو بھی پیسے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ اگر یہ شرط اگر منظور ہے تو پھر اس صورت میں وہ چیز اپنی جگہ انسٹالمنٹ والی بے کے اعتبار سے، کچھ علماء کے اعتبار سے، جیسے میں نے کہا کہ سعودی عرب کے بھی بہت سارے علماء ہیں، اور ان کے علماء کونسل کے اعتبار سے
جو دائمی کمیٹی ہے ان کا بھی فتویٰ اس معاملے میں ہی ہے کہ اگر پہلے سے متعین ہے، طے شدہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس قیمت پر ہم خریدیں گے اور مدت یہ ہوگی اور چیز یہ ہوگی، اور اس چیز میں ادائیگی کے اعتبار سے اگر اس کی قیمت میں اگر تاخیر ہو جائے تو پیسے نہیں بڑھائے جائیں گے، چاہے وہ ماہانہ ادائیگی کے اندر تاخیر ہو یا مدت کے بعد بھی اگر ادائیگی باقی رہ جائے تو پیسوں کو نہیں بڑھایا جائے گا، کیونکہ پیسوں کو بڑھایا جانا یا وہ شرط لگانا در حقیقت یہ ربا کی شرط ہے، یہ سود کی شرط ہے جو جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اب ان علماء کے نزدیک یہ بات ان شرطوں سے جائز ہے کہ چیز کو متعین کر دیا جائے اور اس کی قیمت بھی متعین ہو جائے اور اس کی مدت بھی متعین ہو جائے، تو پھر اس مدت کے اعتبار سے اگر آپ اس چیز کو اس قیمت میں خرید رہے ہیں، چاہے وہ کیش پرائس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب انسٹالمنٹ والا معاملہ آتا ہے تو جو اونر جو ہوتا ہے وہ بڑا پیسے کو بڑھا کر ہی لیتا ہے۔ یہ چیز جو ہے اب سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی، اور آپ سے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی بیع ہوا کرتی تھی، اس طرح کی ڈیلنگ ہوا کرتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غلاموں کے خرید و فروخت میں یہ شکل موجود تھی، جس میں جو ہے بعد میں تاخیر سے ادا کرنے کی صورت میں پیسے جو ہے بڑھ کر لیے جاتے تھے، لیکن مدت کے اعتبار سے بڑھانے کا جو سسٹم ہے وہ چیز جو ہے اس میں امپلیمنٹ نہ ہو۔ جب متعین ہو گئی یہ بات کہ بھائی یہ جو ہے اس کی قیمت ہے اور یہ جو ہے اس کا ڈیوریشن ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب جو سیلر اور بائر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے اور جو ہے اس کی تاخیر کی وجہ سے پیسے اس میں نہیں بڑھائے جائیں گے، ویسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، تو پھر انشاءاللہ وہ حلال چیز جو شریعت کے نظر میں انسٹالمنٹ کے اعتبار سے وہ حلال چیز آپ خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔